وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ فاتحہ کی آیت 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا ورڈ بائی ورڈ مورفالوجیکل اور سنٹیکٹک انالیسز کریں گے۔ ہم نے بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھی ہے عبدالجبار ایڈوکیٹ چینل پہ۔ اب ہم خود قرآن مجید کو ایک ایک لفظ الگ سے سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 4 کا پہلا ورڈ ہے ایاک۔ ایاک ایک ڈیٹیچ پروناؤن ہے، بالکل لیول 1 کی ابتدائی کلاسز میں آپ کو اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل اور ڈیٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن پڑھایا تھا۔ ایاک یہاں پہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے، علامت نصب اس کی فتح ہے کاف پر، اور ضمیر مخاطب اس کا واحد ہے، یعنی کہ ہمارے سامنے ایک مخاطب واحد ہے مذکر، تو اس کو ہم کا کہہ رہے ہیں، صرف تجھ کو، ٹھیک ہے، کا واحد ہمارا ہے۔ اب یہ جو ورڈ ہے نعبد، اب اس کا اگر آپ اس کو ڈائسیکٹ کریں تو عبادہ یہ یہاں تک فعل ہے، نون اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے یہ ہے نحن، عبادہ یا عبود، اسم فاعل عابد اور مفعول معبود، اور اس کا مضارع جب کریں گے تو نون پہ پہنچیں گے نحن پہ، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، فعل مضارع، صیغہ اس کا کیا ہے متکلم مع غیر المرفوع، یعنی کہ ہم ایک ہوتا ہے واحد متکلم ایک جمع متکلم، اس کی علامت رفع ضمہ ہے، فاعل اس کا نحن ہے اور وہ ضمیر مستتر ہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ آگے واو، یہ حرف ہے، چونکہ عربی کا گرامیٹیکل انالائز کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، تو اس جملے میں واو حرف عطف ہے، اس کا مطلب ہے اور۔ ایاک اگین وہی ضمیر منفصل، مفعول بھی منصوب، علامت نصب فتح، تقدیم برائے حصر، یعنی تجھ ہی سے، صرف تجھ ہی سے۔ اب یہ ایک ورڈ آ گیا ہے نستعین، اب اس کو اگر آپ ڈائسیکٹ کریں تو استفعال جو ہم نے باب پڑھے تھے اس وزن پہ ہے یہ استعان۔ اب یہاں پہ دیکھیں الف یہاں سے حذف ہے، نون اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے جمع متکلم کا، اور یہاں سے نستعین یعنی کہ ہم استعانت کرتے ہیں، اس کا ہے مستعان اور جس کی مدد کی جائے، تو فعل مضارع باب استفعال استعان یستعین، ٹھیک ہے، یستعین جب مضارع آئے گا تو یستعین گردان کرتے ہوئے جائیں تو نحن کے پہ پہنچیں گے تو بن جائے گا نستعین، مرفوع ہے، علامت رفع اس کی جمع اور ضمہ ہے، یعنی کہ پیش لگی ہے، فاعل اس کا نحن ہے ضمیر مستتر، اور یہ ساری بیسک چیزیں ہم لیول 1 میں پڑھ رہے ہیں۔ اب چونکہ ہمیں پوری طرح ازبار ہو چکی ہیں تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا، کیونکہ یہ جو کلاسز ہیں یا یہ والی جو ویڈیوز ہیں یہ ایڈوانس لوگوں کے لیے جو میرا لیول 1 اور لیول 2 کا کورس یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، اور جو بندہ وہ کورس دیکھ چکے گا وہ آ کے اس کو اس طریقے سے سمجھے گا۔ اب اس میں دیکھیں نعبدو کا اصل تو ترتیب یہ ہوتی ہے جیسے نستعینو کا، اسی طرح نعبدو کا۔ اب یہ فعل ہے عبدہ، یہ فعل ہے استعان، اس دونوں کی چونکہ جمع متکلم کی گردان ہے تو نعبدو نستعین۔ اب یہاں پہ مفعول ایاک کو فعل پر مقدم کیا گیا ہے، یعنی اب یہاں پہ ایک فعل اگر یوز ہوا ہے عبدہ، ٹھیک ہے، تو اس کا مفعول تو بعد میں آنا چاہیے، فعل فاعل مفعول۔ اب اس ورڈ میں تو فعل اور فاعل تو آ گئے نعبدو کا، تو مفعول جو ہے وہ ایاک کو فعل پہ مقدم کیا گیا ہے، ایاک کا پہلے لایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ایکسکلوسیوٹی ہوتا ہے، جیسے صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ورنہ اگر نعبدو ہو جاتا ایاک کو پہلے نہ لایا جاتا تو یہ جو ایکسکلوسیوٹی ہے یہ متاثر ہوتی۔ تو دیکھیں قرآن مجید کی خوبصورتی کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، اس حصر کو اور استعانت صرف اللہ سے، تو یہ مطلب کہ دیکھیں مورفالوجیکلی سے بھی آپ کی توحید
ثابت ہوتی ہے، سمپل ڈیفینیشن نہیں بلکہ یہ باقاعدہ ایک اس کا کار یہ ہے. یہ دیکھیں صرف، یہ جو صرف کا ورڈ آ رہا ہے نا یہ ایکسکلوسیو ہے. نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ایاکا اس کو مقدم کیا گیا تاکہ اس کی یہ برقرار رہے. انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں. اٹ از یو وی ورشپ اینڈ یو وی آسک فار ہیلپ. اب انگلش میں دیکھیں تو کوئی خاص اس میں وہ جان نہیں ہے جو سننا عربی زبان میں، تو اس لیے میں یہ اتنی محنت سے لیول 1 2 ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیے ہیں. اور اب میں اس طرح سے گرامیٹک انالائز بھی مخصوص آیات اور سورہ کا کروں گا تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے. کیونکہ میری سویئر ڈسیبلٹی ہے تو میں پھر اس ڈسیبلٹی کے ساتھ پورے قرآن مجید کا ورڈ بائی ورڈ لکھنا اور اس کو اپلوڈ کرنا اور ایڈٹ وغیرہ سارا نہیں کر پاؤں گا. تو آخری جو سورہ ہے مختصر اور مخصوص سورہ اور مسنون دعاؤں کا میں لازمی کوشش کروں گا بشرط زندگی کر جاؤں. تو آپ بھی بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھیں، گھر والوں کو سکھائیں، دوست آپ کو شیئر کریں، سب مل کے سیکھیں اور قرآن مجید کو خود سمجھ کے پڑھیں اور عمل کریں. جزاک اللہ.